مل بانٹ کر حل کرنے ہیں اس کے لیے مذاکرات کا ہی راستہ بیسٹ ہے. اگر پی ٹی آئی لچک پیدا نہیں کرے گی تو میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی اپنا جو ہے سیاسی نقصان کرے گی. تو انصاف کے نظام پہ سوالیہ نشان تو ہے نا. 50 روپے کے ایفیڈیوٹ کہاں ہے؟ اس کے اوپر کسی نے ضمانت دی تھی نا کہ یہ بندہ 6 ہفتوں میں آ جائے گا. وہ تو آپ کی اور میرے منہ پہ تماچا ہے. بات چیت سے مسائل کا حل ہوتا ہے. سیاستدان بیٹھے گا تو کوئی نہ کوئی حل نکالے گا. اگر کسی اور دروازے کی طرف دیکھے جائے گا کوئی حل نہیں نکلنا. کورٹ کے ہی آپس میں جو ہے یہ گلا میں ایک دوسرے کو ہاتھ ڈالنا یہ صحیح سمت کی طرف نہیں جا رہا ہے. لیکن اسمبلی کی ایک اپنی عزت ہے. دیکھیں سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا، ایک ساتھ بات کرنا، ایک دوسرے سے رواداری جو ہے اس کو قائم کرنا بہت ضروری ہے. اگر سیاستدان آپس میں نفرت پیدا کریں گے تو یہ ایک منفی پیغام جو ہے وہ لوگوں تک جائے گا جس کی پاکستان اس وقت متحمل نہیں ہے. نفرت کی سیاست کا نقصان ہوتا ہے ہر سطح پہ، اور نیچے عوامی سطح پہ تو بہت زیادہ نفرت کی سیاست کا نقصان ہوتا ہے. معاملات ہیں، ایشوز ہیں، مل بانٹ کر حل کرنے ہیں اس کے لیے مذاکرات کا ہی راستہ بیسٹ ہے. اگر پی ٹی آئی لچک پیدا نہیں کرے گی تو میں سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی اپنا جو ہے سیاسی نقصان کرے گی. یہ اس طرح نئی نئی چیزیں ہمیں بھی پتہ چل رہی ہیں کہ جیسے یہ ابھی کچھ سالوں میں یا کچھ مہینوں میں یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ جو ساری جو کل انہوں نے وہاں پر ان کی مراد کا ذکر کیا، روڈز بند ہونے کا ذکر کیا، سارا ذکر کیا، تو کیا یہ آپ کو یا مجھے نہیں پتا تھا؟ آپ کو یا مجھے نہیں پتا تھا کہ 139 نمبر پر ہے ہمارے انصاف کا نظام. 50,000 کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اور ایک بابا جی کا لطیفہ تو ہے نا کہ وہ جج کو کہتا ہے کہ اللہ تنو تھانے داڑ پر آئے. تو کہا کہ یہ 10 سال پہلے تھانے دار نے کہا تھا 5,000 روپے دو، معاملہ یہیں نپٹا دیتا ہوں. تو کیا یہ ہمیں نہیں پتا تھا؟ یہ ابھی ان کو سارا کچھ ایک دم سے یاد آ گیا جب وہ چھری ان کی گردن تک پہنچی. تو انصاف کے نظام پہ سوالیہ نشان تو ہے نا. 50 روپے کے ایفیڈیوٹ کہاں ہے؟ اس کے اوپر کسی نے ضمانت دی تھی نا کہ یہ بندہ 6 ہفتوں میں آ جائے گا. وہ تو آپ کی اور میرے منہ پہ تماچا ہے. مذاکرات کے راستے بند نہیں ہونے چاہیے. اور اس کے بعد یہ جو حکومت سے مجھے توقع نہیں ہے کہ مذاکرات والے حالات نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ایک سائڈ پہ آپ پروزلائی صاحب کے گھر پہ آپ دیکھ لیں کہ رات کے 1 بجے جو اٹیک ہوا ہے وہاں پہ. میں کہتا ہوں کہ ایک ریاستی دہشت گردی، یہ آپ نے نہ فلسطین میں دیکھا ہوا کہ نہ آپ نے کشمیر میں، کہ ایک بختر بند گاڑی لے کے آپ کسی کا دروازہ توڑتے ہیں. 2 دفعہ چیف منسٹر رہے، 2 دفعہ اسپیکر رہے، 1 دفعہ ڈپٹی پرائم منسٹر رہے. اور پھر اس کے بعد بزدار صاحب کا دیکھ لیں، وزیر اعلیٰ رہا ہے. اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب دیکھ لیں. پہلے تو حالات پیدا کیے جاتے ہیں لیکن حالات مجھے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر اس مذاکرات پہ آ جائیں. لیکن مجھے جو سب سے پہلے حالات مذاکرات آپ بندوق کے زور پہ نہیں کر سکتے. آپ کو بندوق نیچے رکھنا پڑے گا، اس کے بعد مذاکرات کرنے پڑیں گے. لیکن ایک سائڈ سے اگر یہ اس طرح واردات کر رہے ہیں تو دوسرے سائڈ سے مذاکرات کرتے ہیں. میں تو اب بھی یقین کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ کرے کہ یہ مخلص ہوں. لیکن حالات نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کے اخلاص اور ان کی مخلصی نظر نہیں آ رہی ہے. مذاکرات میں مجھے سنسیئر نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ان کی کتنی سنسیئرٹی ہے. اگر سنسیئرٹی ہوتی تو یہ کچھ نہ ہوتا جو آج یہ کر رہے ہیں. دیکھیں ہر معاملے کی بات چیت سے مسئلہ پہ حل ہوتا ہے. ٹیبل پہ جب سیاستدان بیٹھتے ہیں اس کا حل نکلے گا. ایک بات کا حل نکلا کہ ایک ہی دن میں الیکشن ہو، یہ حکومت بھی چاہتی ہے. اب جو تحریک انصاف اس بات پہ ایگری ہو گئی کہ ایک دن پہ الیکشن ہو، تو یہ بھی بڑی کامیابی ہے. انشاءاللہ بات چیت سے مسائل کا حل ہوتا ہے. سیاستدان بیٹھے گا تو کوئی نہ کوئی حل نکالے گا. اگر کسی اور دروازے کی طرف دیکھے جائے گا کوئی حل نہیں نکلنا. اسی پارلیمنٹ کے اندر حل ہے. یہاں پہ اگر بات چیت آ کر کریں گے تو سارا حل دیکھیں ابھی کل آپ نے رویہ دیکھا ہے نا ایم این ایز کا. اسمبلی میں خواجہ آصف صاحب کی تقریر آپ نے سنی ہوگی اور دوسرے بھی ان کی بھی تقریر سنی ہوگی. اب یہ اداروں کی آپس میں اگر قومی اسمبلی کی اور اپنا کورٹ کے ہی آپس میں جو ہے یہ گلا میں ایک دوسرے کو ہاتھ ڈالنا یہ صحیح سمت کی طرف نہیں جا رہا ہے. لیکن اسمبلی کی ایک اپنی عزت ہے، اپنی وہ ہے کیونکہ پوری عوام کی نمائندہ اسمبلی ہے پاکستان کی، نیشنل اسمبلی. عوام ان کو ووٹ دے کے بھیجتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک دن الیکشن ہونی چاہیے اور وہ الیکشن اکتوبر میں ہونی چاہیے. ہم نے تو عمران خان صاحب کو نہیں کہا تھا کہ آپ جائیں استعفائیں دیں یہ کریں. یہ چینجز تو پہلے بھی آ چکی ہیں. پہلے بھی حکومت میں ہمارا وزیر اعظم یسر رضا گیلانی گیا، نواز شریف صاحب گئے، وہ بھی عدم اعتماد میں گئے، تو پھر دوسرے وزیر اعظم آ گئے. لیکن ٹائم پورا ہوا. زرداری صاحب نے کس طریقے سے آپ دیکھیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو اپنا اقتدار سونپ دیا 5 سال کے بعد. تو ان کو بھی انتظار کرنا چاہیے تھا. ابھی ان کو یہ کہ ہم بڑے فیمس ہو گئے، ہم یہ ہو گئے. چلو آپ فیمس ہیں تو نیکسٹ ٹائم آپ آ جائیے گا. پیپل ول اگین برنگ یو بیک.